الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن صبرتم لهو خير للصابرين صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عزیزان محترم اور میرے بزرگ احباب، کلام اللہ کی آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ اللہ تعالی صحیح بات کہنے اور اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی نے دنیا میں انسان کو بھیجا ہے اور انسان کے دشمن سب سے بڑا ایک شیطان ہے، دوسرا نفس ہے۔ شیطان انسان کو آخرت کے حوالے سے گمراہ کرتا ہے اور اس کا نفس مل کر اس کو بھی آخرت کے حوالے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھنے کی بات ہے، اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، من الجنۃ والناس، کہ انسان کے لیے کبھی کبھار یہ انسان بھی وہ کردار ادا کرتا ہے جو شیاطین کردار ادا کرتے ہیں، اور جنات یا انسان، اللہ نے قرآن میں فرمایا دونوں کے شر سے پناہ مانگنے کا اہتمام کرو۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، انسان کا زندگی کا دوبھر کر دینا کبھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، کبھی نفس کی طرف سے ہوتا ہے، اور کبھی انسان کا انسان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو یاد رکھنے کی بات ہے کہ جو مسلمان
دنیا میں رہ کر اللہ کو راضی کر رہا ہے، اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے، اطاعت گزاری کر رہا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اطاعت اور فرما برداری کی زندگی گزارتا ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا رہتا ہے، اللہ کا محبوب بنتا چلا جاتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو وہ اللہ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے۔ اس لیے کہ انسان جب نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے تو اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے اطاعت اور فرما برداری سے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، یعنی میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، جس سے وہ سنتا ہے، جس سے وہ چلتا ہے، جس سے وہ پکڑتا ہے، تو سراپا اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی کے بغیر زندگی نہیں گزارتا، اور جو آدمی اللہ کی مرضی کے بغیر زندگی نہیں گزارتا تو یاد رکھیں کہ اس کی زندگی اللہ ایسی بنا دیتا ہے کہ جو وہ چاہ رہا ہوتا ہے اللہ وہی کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس نے سراپا اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ باری تعالیٰ جس میں تیری رضا اس میں میری رضا، جو تو کر رہا ہے اس میں میں راضی ہوں، تو مطلب کیا ہوا کہ جو ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے، اس لیے کہ غلام آقا کی مرضی پر راضی ہے، غلام آقا کی مرضی پر راضی۔ تو اب اصل بات سمجھانے کی یہ ہے، انسان فرما بردار بھی ہے، اللہ کا اطاعت گزار بھی ہے، نیک ہے، صالح ہے، کبھی اللہ کو ناراض نہیں کر رہا، صحیح رخ پر جا رہا ہے، اللہ کی نافرمانیاں نہیں کر رہا، اور جو علانیہ گناہ ہے وہ نہیں کرتا۔ بہرحال انسان کمزور ہے، گناہ کر جاتا ہے، گناہوں کا پتلا ہے، لیکن اپنے دامن میں گناہ باقی رہنے نہیں دیتا، بلکہ جہاں گناہ ہو جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اللہ نے کہہ رکھا ہے کہ میری بارگاہ میں تم استغفار کرو گے میں معاف نہیں کروں گا، بلکہ معاف کرنے کے بعد تم سے محبت بھی کرنے لگ جاؤں گا، اور اللہ محبت بھی کرنے لگ جاتا ہے، اور انسان اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر کے کہتا رہتا ہے باری تعالیٰ میں اپنی سی پوری کوشش کر کے زندگی فرما برداری کی گزارنا چاہتا ہوں، لیکن انسان ہوں، کمزور ہوں، خطا کا پتلا ہوں، غلطی ہو جاتی ہے، آپ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، آپ سے بڑھ کر مجھے کسی ذات سے امید نہیں ہے جو محبت کرنے والی ہے، معاف کرنے والی ہے، درگزر کرنے والی ہے۔ یا اللہ اس قصوروار بندے کو اپنے فضل سے معاف فرما۔ اللہ معاف فرماتا ہے، لیکن مسئلہ یہاں پر خراب یہ ظاہر کے اعتبار سے ہمارا نفس ہمارے ساتھ ہے، ہمارا شیطان ہمارے ساتھ ہے۔ مسئلہ یہ آ جاتا ہے یار اللہ کو راضی کر کے چل رہے ہیں، پھر بھی حالات ہمارے اوپر آ جاتے ہیں، پھر بھی مسائل ہمارے اوپر آ جاتے ہیں، امتحان پھر بھی ہمارے اوپر آ جاتے ہیں، آزمائشیں پھر بھی ہمارے اوپر آ جاتی ہیں۔ ہم نماز تو نہیں چھوڑتے، ہم اللہ کو ناراض نہیں کرتے، ہم جہری طور پر بھی اللہ کو ناراض نہیں کرتے، اور اگر مخفی طور پر بھی گناہ ہو جاتا ہے تو اپنے رب کو فوراً منا لیتے ہیں، استغفار کر لیتے ہیں۔ ہم سے اگر چھپ کر بھی گناہ ہو جاتا ہے ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے، ہم اللہ کو یاد کر کے لرز جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں،
اور اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے اوپر حالات آ رہے ہیں۔ انسان سوچتا ہے پریشانیاں آ رہی ہیں، امتحانات آ رہے ہیں، آزمائشیں آ رہی ہیں، تو یاد رکھنے کی بات ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی فرما بردار، اطاعت گزار، تمام انبیاءوں سے بڑھ کر تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے کتنے فرما بردار کہ نعوذ باللہ رتی برابر منہ سے کہنا، دل میں سوچنا، دماغ میں ان کے متعلق کوئی بات لانا ہمارا دین ہمیں اجازت ہی نہیں دیتا۔ ان کے متعلق کیا کہتا ہے؟ معصوم، معصوم، گناہوں سے پاک، اللہ کو راضی کرنے والے۔ تو معلوم یہ ہوا فرما برداری ہوتے ہوئے اور اللہ کو راضی کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، اللہ کے احکامات کو بجا لاتے ہوئے، حالات تو انسان پر آئیں گے، اس لیے کہ نبیوں پر حالات آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائی گئی، اور موسیٰ کلیم اللہ ہے جو براہ راست اللہ سے بات کر رہے ہیں، کوہ طور پر جا کر ہم کلام ہوتے ہیں، اور بھرے مجمع میں قارون نے ایک عورت کو آمادہ کر کے یہ بات کہی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام امت کو دعوت دینے کے لیے بھرے مجمع میں آئے، اور جا کر قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا کہ ساری خلقت موسیٰ جمع ہو گئی ہے، اور لوگوں کو باہر نکال کر لایا میدان میں، اور جا کر کہتا ہے کہ آپ اللہ کا پیغام سنائیں، آپ اللہ کی دعوت دیں، آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، آپ ایمان کی دعوت دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل کر جب باہر آئے اور پورے مجمع میں جب کھڑے ہو کر اللہ کی طرف بلانے کا ارادہ کیا، تو قارون نے جس عورت کو آمادہ کیا تھا مال کے ذریعے سے، دولت کے ذریعے سے، حب جاہ کے ذریعے سے، اس نے پھر لب کشائی کرنا شروع کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا کہ انہوں نے میرے ساتھ دست درازی کی ہے۔ دست درازی۔ معلوم یہ ہوا کہ جب انسان دشمنی پر آ جاتا ہے تو پھر وہ حدیں پار کر دیتا ہے۔ انسان جب دشمنی پر آ جاتا ہے تو حدیں پار کر دیتا ہے، اور جب انسانیت سے نکل جاتا ہے تو پھر وہ اپنی سوچ کا بھی اظہار کرتا ہے، اپنی فطرت کا بھی اظہار کرتا ہے، اپنی تربیت کا بھی اظہار کرتا ہے کہ ہماری تربیت کس درجے کی ہوئی ہے، ہم کس قدر تربیت لے کر آگے زندگی گزارتے گزارتے بڑے ہوتے چلے گئے۔ آیا ہم انسانیت کے اعتبار سے بڑھ رہے ہیں یا جانور کے اعتبار سے بڑھ رہے ہیں، اپنے کلام کے ذریعے سے، دشمنی کے اعتبار سے، یہاں تک کہ نوبت آ جاتی ہے کہ انسان تو انسان، وہ اس کی ماں پر بھی پہنچتا ہے، اس کے باپ پر بھی پہنچتا ہے۔ میرا عزیزو، وہ معاشرہ کہاں سے ترقی کرے گا جس میں جھگڑے دو مسلمان کے ہوں لیکن اس کی ماں کو گالی دی جائے، اس کے باپ کو گالی دی جائے، اور اس کی بہن کو ماں اور بہن کی گالیاں دی جائیں۔ میرا عزیزو، یہ عدل اور انصاف جہاں پر نہیں ہوتا وہاں پر اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوتی۔ اور یہی حال تھا، دشمن کا حال یہی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حالانکہ اپنے تھے، اور جب دشمنی کرنے پر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی گالیوں کی برسات کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے، گالیوں کی برسات کرنے، جو منہ میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے چلے گئے، بکتے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
قریبی عزیز رشتہ دار۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دشمنی لے رہا تھا قارون، اور جب دشمنی پر آیا تو تمام حدیں پار ہو گئیں۔ انسان جب دلیل سے ہار جاتا ہے اور پھر جناب والا دلیل سے ہارنے کے ساتھ ساتھ قوت بازو سے بھی ہار جاتا ہے تو پھر اپنی فطرت اور خصلت دکھاتا ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی علامت ہے کہ جب جناب والا جھگڑے پر آ جاتا ہے تو ماں بہن کی گالیاں اور گالم گلوچ منہ سے نکالتا ہے۔ منافق ہے، منافق ہے۔ یہ آج مسلمان کا حال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سارے وار کیے، سب وار میں پیچھے پڑ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے قارون پڑا، ہر طرح سے جب ہار گیا، اب کیا مطلب ہے؟ معاشرے کے اعتبار سے رسوا کیا جائے تاکہ دعوت کا کام متاثر ہو، دین کا کام متاثر ہو۔ جو محنت حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں وہ محنت اثر انداز نہ ہو، اور بڑے مجمع کے اعتبار سے وہ بات کہہ رہا ہے جو ایک پیغمبر سے بعید تر گوشہ اور وہم میں بھی نہیں آ سکتی کہ وہ یہ کام کریں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب منافق اور دشمن اپنی تمام حدیں پار کر جاتا ہے تو پھر ساتھ ساتھ وہ اس بات کا بھی اظہار کرتا ہے کہ نفاق کا مادہ بھی اس میں موجود ہے، منافقت کا مادہ بھی اس میں موجود ہے، تبھی گالم گلوچ پر آتا ہے اور پھر ایسی گھٹیا حرکتیں کرنے پر آتا ہے کہ قارون پھر عورت کو تیار کر رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، تہمت کی تم الزام جناب والا زنا کا الزام لگاؤ، زنا کا الزام لگاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا اللہ کے برگزیدہ نہیں تھے؟ اللہ کے فرستادہ نہیں تھے؟ اللہ کو راضی کرنے والے نہیں تھے؟ معلوم یہ ہوا کہ انسان اللہ کو راضی کرتا ہے پھر بھی حالات آتے ہیں، مسائل آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تہمتیں لگتی ہیں، گالیاں سننی پڑتی ہیں۔ یہ گالیاں کو سلسلہ حق کے اعتبار سے یہ تمام لوگ سنتے چلے آ رہے ہیں، اور حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے جب ممبر پر بیٹھے تو کسی آدمی نے آپ کے متعلق کہا کہ آپ ولد الزنا ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میری ماں کے نکاح کے گواہ آج بھی دلی میں موجود ہیں، آج بھی دلی میں موجود۔ تو انسان جب واقعتاً کوئی محنت کرتا ہے، محنت کا چناؤ کرتا ہے، اللہ محنت کے میدان میں اتارتا ہے تو منافقین کے چہرے سامنے آتے ہیں، دشمنوں کے چہرے سامنے آتے ہیں، اور صورتحال پھر یہاں تک کہ پہنچ جاتی ہے کہ گالم گلوچ پر آ جاتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ انسان کے دل میں پھر یہ بات آتی ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، اللہ کو راضی بھی کرتا ہوں، پھر بھی میرے اوپر حالات آ رہے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں جتنا اللہ کا قرب نصیب ہوتا رہتا ہے اللہ تعالی آزمائش بھی بڑھاتے رہتے ہیں، آزمائش بھی بڑھاتے رہتے ہیں۔ حضرت انبیاء علیہ السلام پر حالات آئے، مسائل آئے، پریشانیاں آئیں تو نعوذ باللہ وہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے کوئی نافرمان تھے، اور ہمیشہ آنے والے حالات کا مطلب بھی یہ نہیں ہوتا کہ آدمی گناہ گار ہے تو اس کے گناہ دھل رہے ہیں۔ کبھی کبھار اللہ تعالی درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں، کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں، کچھ مقام دینا چاہتے ہیں، کچھ مرتبہ دینا چاہتے ہیں، کچھ اپنا قرب مزید بڑھ چڑھ کر اس کو نصیب کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ جب انسان کے اوپر حالات آتے ہیں، مسائل آتے ہیں، اللہ کے لیے برداشت کرتا ہے، صبر اختیار کرتا ہے، تو اس سے پہلے کہ صبر اختیار کر کے صابرین میں شامل ہو، اللہ اعلان کر دیتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، میرے بندے تیرے اوپر حالات آئے، تیرے اوپر پریشانیاں آئیں، میں تیرے ساتھ ہوں، اور جو تیرے اوپر حالات آتے
چلے جائیں گے۔ یاد رکھ کہ ایسا نہیں ہے کہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہے، بلکہ تجھے اپنے سے مزید قریب کرنا چاہتا ہے، اس وجہ سے تیرے اوپر حالات آ رہے ہیں۔ اس کی عادت کو اگر دیکھا جائے، جتنے بھی اس کے قریب بندے دنیا سے گزرے ہیں نا، حالات سے دوچار ہو کر گزرے۔ قریب سے قریب بندے دنیا سے گزرے ہیں، حالات سے دوچار ہو کر گزرے۔ اور پھر یاد رکھنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ بات بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو، تم اگر ہماری معیت چاہتے ہو نا، اگر تم ہماری معیت چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے، اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے، تو فرمایا کہ صبر کو اختیار کر لو۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا یہ صبر کوئی عام چیز نہیں ہے۔ بولنے میں صرف 3 لفظ ہیں، اختیار کرنے میں پہاڑ سے بڑھ کر ہے۔ بولنے میں صرف 3 لفظ ہیں، لیکن اختیار کرنے میں پہاڑ سے بڑھ کر ہے، پہاڑ سے بڑھ کر ہے۔ تو جب یہ پہاڑ سے بڑھ کر ہے نا، تو پھر اللہ نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں نا، وہ عام لوگوں کا کام نہیں کر رہے، بلکہ اولو العزم جو بڑے بڑے اللہ کے فرستادہ دنیا سے گئے ہیں، جن کو پیغمبروں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جن کو نبیوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو صبر اختیار کرتا ہے، گویا کہ اس نے بڑے بڑے حضرات انبیاء علیہ السلام کا بڑے سے بڑا عمل اختیار کیا ہے، جو کہ اولو العزم لوگوں کا کام ہے، اولو العزم لوگوں کا کام ہے۔ آپ یاد رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر صبر اختیار کرتے تھے، اللہ میں اتباع نصیب فرمائے۔ باہر کے کیا حالات تھے، کیا مسائل تھے، باہر کی کیا پریشانیاں تھیں، باہر کی کیا پریشانیاں تھیں، اور ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات تھے، لیکن قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب گھر میں تشریف لاتے نا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے انہا کی 2 کام کرتے تھے۔ جب گھر میں تشریف لاتے 2 کام کرتے تھے، حالانکہ ساحر آپ کو کہا گیا، کاہن آپ کو کہا گیا، جادوگر آپ کو کہا گیا، جدائیاں تفریق کرانے والا، اختلافات کرانے والا، انتشار کرانے والا، اور گویا کہ عرب میں پھوٹ ڈالنے والا، یہ سارے برے القابات اللہ کے نبی کو دے دیے گئے، سب دے دیے گئے۔ بھری مجلس میں بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی، آپ پر اوجڑیاں ڈال دی گئیں، بھری مجلس میں ذلیل اور رسوا کر دیا گیا۔ لیکن روایت میں آتا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 عادتیں تھیں، سارے حالات کو سہنے کے بعد بھی جب گھر میں آتے تھے تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے تھے۔ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آتے اور کیا کہتے؟ السلام علیکم ورحمۃ۔ حالانکہ علماء فرماتے ہیں کہ تمام نبیوں میں سب سے زیادہ آزمائش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، تمام نبیوں میں۔ ایک مرتبہ ایک عجیب واقعہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، اور باہر کے حالات تھے، مسائل تھے، پریشانیاں تھیں، اللہ کے دین کے حوالے سے تھی، اپنی ذات کے حوالے سے نہیں، اللہ کے دین کے حوالے سے۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور خاموشی سے گھر میں تشریف لے آئے، خاموشی سے گھر میں تشریف لے آئے۔ ہماری ماں حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دیکھ لیا اور دیکھ کر فرمایا یا رسول اللہ
آج آپ کچھ پریشان معلوم ہوتے ہیں، حالانکہ پریشان تو روزانہ کے اعتبار سے، لیکن یا رسول اللہ آج ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کچھ زیادہ پریشان ہیں، زیادہ پریشان ہیں یا رسول اللہ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا یہ بات کہنے لگی، تو پھر اس پر حضرت خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ میں بتاتی ہوں کہ آپ زیادہ پریشان ہیں، میں نے آج آپ میں ایک چیز کو محسوس کیا ہے یا رسول اللہ، حالانکہ زوجہ تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کہنے لگیں یا رسول اللہ آج آپ سے ایک عمل رہ گیا ہے، آج آپ مسکراتے ہوئے اور سلام کرتے ہوئے تشریف نہیں لائے۔ اس وقت کیا عالم ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات کا، اور وہ بھی ابتدائی دور تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ابتدائی دور، اور اتنا ساتھ دیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت خدیجہ کا جب ذکر آ جاتا تھا نا تو بس خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھنے جیسی بات تھی، اور حضرت خدیجہ کی سہیلیاں آ جاتی تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے نسبت کی بنیاد پر سہیلیوں کا اکرام کرتے تھے کہ میری زوجہ کی سہیلیاں آئی ہیں۔ جس موقع پر حضرت خدیجہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، زمانہ عرب پتھر مار رہا ہے، کیا کچھ برائیاں آپ کے ساتھ نہیں ہو رہی ہیں، آپ کے پیچھے کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، اور دلاسا اور سہارا دینے والی جو زوجہ حضرت خدیجہ تھی، پہچانتی تھی کہنے لیں یا رسول اللہ آج یعنی کہ ایسا معلوم ہوتا ہے آپ کے اوپر حالات زیادہ آ گئے، پریشانیاں زیادہ آ گئیں یا رسول اللہ۔ فرمایا کیوں بھائی؟ کہا کہ یا رسول اللہ سلام، یا رسول اللہ چہرہ کا تبسم، یہ دونوں چیزیں میں نے آج نہیں دیکھی۔ قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، معلوم ہے روایت میں آتا ہے واپس پیچھے پلٹے اور دروازے سے باہر نکل گئے۔ واپس دروازے سے باہر نکل گئے، اور پھر گھر میں دوبارہ تشریف لائے اور مسکراتے ہوئے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم۔ اور کہا کہ خدیجہ ایک عظیم عمل تھا جو مجھ سے رہ رہا تھا، تم نے مجھے آج یاد دلا دیا۔ اے خدیجہ ایک عظیم عمل تھا، اور لیکن اپنی ذات کے حوالے سے ایسا نہیں ہے گھر میں موجود رہتے ہوئے ہنس دیے اور سلام کر دیا، نہیں، باہر واپس گئے اور دوبارہ تشریف لائے اور اپنی زوجہ کا شکریہ ادا کیا۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل نہیں تھا کہ بغیر سلام بغیر مسکرائے کے گھر میں تشریف لائیں، لیکن وہ کیا دن ایسا ہوگا، وہ کیا حالات ایسے ہوں گے، وہ اس دن کی کیا آزمائشیں ہوں گی، اس دن کے کیا امتحان ہوں گے، اللہ کے نبی اپنے عمل سے پیچھے رہ گئے، اپنے عمل سے پیچھے رہ گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ حالات تو نبیوں پر بھی آئے، اللہ کے فرما بردار جو بڑے سے بڑے آئے ان پر بھی آئے، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ انہوں نے ہر حال میں اللہ کو تھامے رکھا، اور اللہ کو تھامنے کا نام صبر ہے کہ انہوں نے صبر کا دامن تھام رکھا، اور اس کے بعد اپنے آپ کو مسلمان ہونا ظاہر کیا، اپنے آپ کو منافق ہونا ظاہر نہیں کیا، کہ حالات آئے، پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، چہرہ بدل گیا، کردار بدل گیا، سیرت بدل گئی، زبان بدل گئی، آنکھیں بدل گئی، نہیں، مسلمان ہر حال میں اللہ کو جاننے والا اور اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے، نہ اپنے اعمال کو بدلتا ہے نہ اپنے کردار کو بدلتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ گالیاں بھی انسان پر پڑیں گی، حالات بھی انسان پر آئیں گے، تکلیفیں بھی آئیں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی،
لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرما دی، امتیوں کو یاد رکھنے کی بات ہے کہ جب انسان منہ سے گالی بکتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ گالی جس کو بکی گئی ہے نا، اللہ کے ہاں اندھیر نہیں ہے کہ منہ سے نکلی سامنے والے پر پڑ گئی، ایسی بات نہیں، منہ سے نکلی اور سامنے والے پر پڑ گئی، یہ بات نہیں ہے، بلکہ روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ گالی اپنا مصداق تلاش کرتی ہے، اپنا مستحق تلاش کرتی ہے، آیا جس کو بکی گئی وہ مستحق ہے کہ نہیں ہے؟ روایت میں آتا ہے اللہ کے ہاں اتنا عدل ہے، عدل، اللہ کے ہاں اتنا انصاف ہے، انصاف، ایک گالی کو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے وہ ملکہ عطا کرتا ہے کہ وہ اپنا محل اور مصداق تلاش کرتی ہے۔ روایت میں آتا ہے مصداق اور محل تلاش کرتے کرتے زمین چھوڑ کر آسمان پر چلی جاتی ہے، کہیں فرشتوں کو تو نہیں بکی گئی، کہیں آسمان والوں کو تو نہیں بکی گئی، اور پھر روایت میں آتا ہے واپس نیچے آتی ہے اور پھر دائیں جاتی ہے، بائیں جاتی ہے، مصداق تلاش کرتی ہے، اور پھر اللہ نے اس کو سکھا دیا عدل اور انصاف۔ اگر بغیر کسی وجہ کے کسی کو گالی بک دی جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ گالی واپس بکنے والے کے منہ پر آ جاتی ہے، منہ پر آ جاتی ہے۔ تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے باپ کو گالی مت دو، اپنی ماں کو گالی مت دو۔ مطلب کیا ہوا؟ اگر بغیر محل کے تم گالی دے رہے ہو تو وہ گالی تمہارے اوپر واپس آ رہی ہے، گویا کہ تم اپنے منہ سے اپنے باپ کو گالی دینے والے ہو۔ اپنی ماں کو گالی مت دو، اس لیے کہ اگر بغیر محل اور مصداق کے کسی کی ماں کو گالی دیتے ہو تو اس کی ماں پر نہیں پڑے گی بلکہ تمہارے منہ پر آئے گی، تو گویا کہ تم اپنی ماں کو گالی دینے والے ہو، اپنی ماں کو گالی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بھیجا ہے، بس ایک بات کی آدمی دنیا میں رہتے ہوئے فکر کرے، باقی منزلیں آسان ہیں۔ ایک بات کی رہتے ہوئے انسان دنیا میں فکر کرے، باقی ساری منزلیں آسان ہیں، یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا اور تیرے کو میں ناراض کروں ایسی زندگی سے میری حفاظت فرما لے۔ یا اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہو گیا تو دنیا ایک طرف اور تیری سلطنت ایک طرف، تیری رضا ایک طرف۔ آدمی اس کا اہتمام کرے کہ اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارے، اس کے بعد دنیا وما فیہا مخالفت پر آ جائے تو یاد رکھنے کی بات ہے جس کے ساتھ اللہ ہے دنیا کی ایک ذرہ برابر تکلیف اس کا سامنا نہیں کر سکتا، اور یہ آئے گی اللہ کی فرما برداری، تقوی، اطاعت، اللہ کو راضی کرنا، راضی کر کے زندگی گزارنا۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا